تصور کیجیے ایک دور دراز کا جزیرہ جو دنیا کی سب سے اہم بحری تجارت کی راہ پر پہرا دے رہا ہو، جہاں طاقت کے توازن کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے نکوبار جزائر کی کہانی، جو آج انڈو پیسفک کی جیو پولیٹکس کا سب سے گرم موضوع بن چکا ہے۔ بحرین کے ایک خاموش جزیرے پر ہونے والی تعمیرات شاید فیوچر کی ایشیائی طاقتوں کے درمیان سب سے بڑی اسٹریٹجک کشمکش کی بنیاد بن رہی ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام گریٹ نکوبار جزائر حالیہ برسوں میں عالمی توجہ کا مرکز بنے ہیں۔ بھارت یہاں ایک بہت بڑی بندرگاہ، فضائی عسکری انفراسٹرکچر منصوبہ تیار کر رہا ہے، جس کا مقصد بحرین اور عملۂ ملاقہ کے قریب اپنی موجودگی مضبوط کرنا ہے۔ یہ مقام عالمی تجارت کے اہم ترین بحری راستوں میں سے ایک کے قریب واقع ہے، جہاں سے دنیا کی بڑی تجارت گزرتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر ہسٹری انفولڈ سے۔ انڈیمان اینڈ نکوبار جزائر بھارت کے جنوب مشرقی ساحل سے تقریباً 1200 کلومیٹر دور واقع ہیں۔ ان میں سب سے اہم گریٹ نکوبار آئی لینڈ ہے، جو ملاقہ آبنائے کے مرکزی نقطہ آغاز کے قریب واقع ہے۔ یہ آبنائے عالمی تجارت کا ایک اہم چوک پوائنٹ ہے، جہاں سے تقریباً 20% عالمی تجارت اور 25% تیل کی نقل و حمل ہوتی ہے۔ چین کے لیے یہ ایک اور بھی اہم ہے، کیونکہ اس کی 80% خام تیل کی درآمدات اور تقریباً 2/3 تجارت اس راستے سے گزرتی ہے۔ اسے چین کا ملاقہ ڈائلیما کہا جاتا ہے۔ نکوبار کا مسئلہ کیا ہے؟ اصل تنازع صرف ترقیاتی منصوبے کا نہیں، بلکہ اس کی اسٹریٹجک اہمیت کا ہے۔ بھارت گریٹ نکوبار میں ایک میگا پورٹ، ہوائی اڈہ، توانائی منصوبے اور دیگر سہولیات قائم کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ بحر ہند میں اپنی رسائی اور نگرانی کی صلاحیت بڑھا سکے۔ کیا بھارت کسی علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ اس وقت ایسا کوئی معتبر ثبوت موجود نہیں کہ بھارت کسی دوسرے ملک کے جزائر پر قبضے کی تیاری کر رہا ہو۔ تاہم دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ نکوبار کی ترقی بھارت کو بحر ہند میں زیادہ اثر سوک اور فوجی رسائی فراہم کرے گی، جس سے خطے میں طاقت کا توازن متاثر ہو سکتا ہے۔ تاریخی اور اسٹریٹجک اہمیت: انڈیمان اینڈ نکوبار جزائر بھارت کے لیے انسنکیبل ایئر کرافٹ کیریئر کا درجہ رکھتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران یہ جاپان اور اتحادیوں کے درمیان لڑائی کا مرکز رہے۔ آزادی کے یہ بعد بھارت نے انہیں فوجی اڈے کے طور پر استعمال کیا، لیکن حالیہ برسوں میں خاص طور پر چین کی اسٹرنگ آف پرل حکمت عملی کے جوام میں ان کی ترقی کو تیز کر دیا ہے۔ چین کی اسٹرنگ آف پرل میں گوادر، پاکستان، سری لنکا اور برما جیسی بندرگاہیں شامل ہیں۔ بھارت نے اس کے جواب میں انڈیمان نکوبار میں انسباز، کوہاسا اور دیگر فوجی اڈوں کو مضبوط کیا ہے۔ گریٹ نکوبار پروجیکٹ اسی سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ گریٹ نکوبار ڈیولپمنٹ پروجیکٹ 2021 میں شروع ہونے والا تقریباً 8 سے 10 ارب ڈالر کا میگا پروجیکٹ 30 سالہ منصوبہ ہے۔ اس میں شامل ہیں انٹرنیشنل کنٹینر ٹرانسشپمنٹ، جو پورٹ سنگاپور یا ہانگ کانگ جیسا بن سکتا ہے۔ گرین فیلڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، فوجی اور سول دونوں کے استعمال کے لیے۔ پاور پلانٹ، گیس اور تھرمل، جو لاکھوں سے زائد آبادی کو گنجائش دے سکتا ہے۔ ایکو ٹورزم اور انفراسٹرکچر، کو معاشی فوائد لانے کا موجب بن سکتا ہے۔ بھارتی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ پروجیکٹ سالانہ 30,000 کروڑ روپے کی آمدنی اور 50,000 نوکریاں پیدا کرے گا۔ اس سے بھارت کی انڈو پیسفک میں موجودگی مضبوط ہوگی، ملاقہ آبنائے پر نگرانی بڑھے گی اور چین کے بحری توسیع کا مقابلہ کیا جا سکے۔ فوجی ماہرین اسے چین کے خلاف ہرموز جیسا چوک پوائنٹ قرار دیتے ہیں۔ بھارت نے اس بعد ماری ٹائم PAT کو مزید توسیع دینے، پٹرول طیاروں کی تعیناتی اور دیگر فوجی انفراسٹرکچر کی منصوبہ بندی کی ہے۔ یہ سب مل کر بھارت کو بحری نگرانی، سبمرینز روکنے اور ممکنہ تنازع میں فوجی بھرتی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مسائل اور تنازعات کی بات کریں، پروجیکٹ کے خلاف مالیاتی، قبائلی اور سیاسی تحفظات موجود ہیں۔ نکوبار 910 مربع کلومیٹر پھیلا ہوا ہے، جہاں گھنے جنگل، مرجانی کچھوے، چٹانیں اور شومپین اور نکو بحریز قبائل رہتے ہیں۔ 9 لاکھ ہزار درخت کاٹے جائیں گے، جنگلات اور حیاتیاتی تنوع متاثر ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے اسے اسکیم قرار دیا اور گرین اوور گریڈ میں مہم شروع کی، کہتے ہوئے کہ یہ دفاعی ضروریات کی بجائے ہوٹلوں اور کسینوں پر توجہ دے رہا ہے۔ مالیاتی ماہرین اور قبائلی حقوق کے کارکن خدشہ ظاہر کرتے ہیں
کہ رابطہ شدہ شومپن قبائل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ نیشنل گرین ٹریبونل نے کچھ شرائط کے ساتھ منظوری دے دی ہے۔ چین کیا کر سکتا ہے؟ چین کے پاس کئی ممکنہ جوابی اقدامات موجود ہیں۔ بحر ہند میں اپنی بحری موجودگی بڑھا سکتا ہے۔ پاکستان سری لنکا اور دیگر شراکت دار ممالک کے ساتھ اپنی بندرگاہی تعاون مضبوط کر سکتا ہے۔ اپنی اسٹرنگ اپ پر اقتصادی عملی کے تحت خطے میں لاجسٹک اور بحری سہولیات میں سرمایہ کاری بڑھا سکتا ہے۔ بحری نگرانی آبدوزوں اور طویل فاصلے تک میزائل نظام کو مزید مضبوط بنائے گا۔ چین کی تشویش اور خوف کی اگر بات کریں، چین اس پروجیکٹ کو اپنے لیے براہ راست خطرہ سمجھتا ہے۔ ملکہ آبنائے پر بھارتی نگرانی سے چین کی سی لائن کمیونیکیشن متاثر ہو سکتی ہے۔ بعد کی سیکورٹی چین کی BRI اور بحری تصحیح کو چیلنج کرے گی۔ کیا اس سے واقعی چین کو خطرہ ہے؟ چین کی ایک بڑی کمزوری اس کی توانائی اور تجارتی سپلائی لائنیں ہیں، جو آمنے ملاقہ کے قریب واقع ہے۔ اس سے بعض تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت فیوچر میں اس راستے پر نگرانی اور اثر انداز ہونے کی زیادہ صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ منصوبہ چین کے لیے اسٹریٹجک تشویش کا باعث بن جاتا ہے۔ چینی رد عمل میں شامل ہو سکتے ہیں ڈپلومیٹک دباؤ، مالیاتی، انسانی حقوق کے مسائل پر بین الاقوامی فورم پر تنقید کرنا، انٹیلیجنس سرگرمیاں بڑھانا، جاسوسی تحقیقاتی جہازوں کی تعیناتی، بے آف بنگال میں اپنی بحری سرگرمیاں بڑھانا، علاقائی اتحاد مضبوط کرنا، مالدیپ، سری لنکا اور برما میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانا، بحری موجودگی کو مزید مضبوط کرنا، مزید سبمرین جنگی جہاز انڈین اوشن میں بھیجنا، اقتصادی دباؤ بڑھانا، بھارت کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری پر بالواسطہ اثرات ڈالنا۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ چین بھارت کی انڈیمان اینڈ نکوبار کی فوجی جی کاری کو ہیج منی قرار دیتا ہے۔ اسے روکنے کے لیے شمالی سرحد پر تناؤ بڑھا سکتا ہے۔ بھارت کیا کر سکتا ہے؟ بھارت کے پاس موقع ہے کہ وہ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور فرانس جیسی دوست بحریوں کے ساتھ تعاون فریم ورک کو مضبوط کرے اور جزائر کو کسی رجحتی فوجی اڈہ بنائے، تاہم ماحولیاتی تحفظات کو نظر نہ کیا جائے تاکہ پروجیکٹ پائیدار ہو۔ چین کے لیے بہترین آپشن حفاظتی اور معاشی دباؤ ہے، کیونکہ براہ راست فوجی تصادم مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وہ مصنوعی جزائر بنا سکتا ہے لیکن نکوبار کی قدرتی جغرافیائی برتری کو نہیں دہرا سکتا۔ نکوبار جزائر نہ صرف بھارت کی بحری طاقت کا نشان بلکہ انڈو پیسفک کے فیوچر کا فیصلہ کن مقام بھی بن سکتے ہیں۔ اگر بھارت اسے دانشمندانہ طور پر ترقی دے تو چین کے ملاقہ ڈائلیما کو مزید گہرا کر دے گا، ورنہ یہ ایک ضائع ہونے والا موقع بن جائے گا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، جغرافیہ طاقت کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ گریٹ نکوبار منصوبہ صرف ترقیاتی منصوبہ نہیں بلکہ بحر ہند میں فیوچر کی طاقت کی سیاست کا ایک اہم حصہ بن سکتا ہے۔ بھارت اسے اپنی معاشی اور دفاعی ضرورت قرار دیتا ہے، جبکہ ناقدین اسے ماحولیاتی جیوپولیٹیکل تنازعات کا ممکنہ مرکز سمجھتے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں یہ جزیرہ بھارت اور چین کے درمیان اسٹریٹجک مقابلے کی ایک اہم علامت بن سکتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ آنے والے دور کی بڑی جیوپولیٹیکل کہانی نکوبار کے سالوں میں لکھی جائے۔